بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج سامعین ہم آپ کے سامنے پنجگن کا دوسرا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پنجگنج کے پہلے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے تعریفات بیان کی تھی، موضوع اور غرض و غایت بھی بیان کی تھی، اور خطبے کا ترجمہ بھی بیان کر دیا تھا۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں، باب اول۔ باب اول سے آج ہمارا سبق ہے، باب اول سے دوسرا سبق۔ تو باب اول میں مصنف نے خالص فصلوں کو بیان کیا ہے، اور یہ خالی بیان کیا ہے کہ یہ باب یہ فصل اس چیز کے بیان میں ہے، اور فصلوں کے تحت مسائل کو مصنف نے بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم خالص اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، آپ حضرات ترجمہ صحیح طور پر سماعت کریں۔ باب اول در شناختن مجاری صرف افعال و اسماء۔ پہلا باب افعال و اسماء کے گردان کے جاری ہونے کی جگہوں کے پہچاننے کے بیان میں۔ آپ ترجمہ بالکل الٹا لگے گا، آپ حضرات صحیح طرح دیکھیں۔ پہلا باب افعال و اسماء کے گردان کے جاری ہونے کی جگہوں کے پہچاننے کے بیان میں۔ بدروئے پنج فصل است، اس میں 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول در ذکر ماضی، پہلی فصل ماضی کے بیان میں ہے۔ فصل دوم در ذکر مستقبل، دوسری فصل مضارع کے بیان میں ہے۔ فصل سوم در ذکر امر و نہی، تیسری فصل امر و نہی کے بیان میں ہے۔ فصل چہارم در ذکر اسم فاعل و اسم مفعول، چوتھی فصل اسم فاعل اور اسم مفعول کے بیان میں ہے۔ فصل پنجم در شناختن خاصیت بابہا واچ بدا تعلق دارد، پانچویں فصل بابوں کی خاصیت کے پہچاننے میں، اور وہ چیزیں جو خاصیات سے تعلق رکھتی ہے ان کے پہچاننے میں ہے۔ تو یہ میں نے ترجمہ کر دیا 5 فصلوں تک کا۔ اب جو ہے آگے جو ہے چوں مضمون ای باب، یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ مصنف نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے 5 باب بیان کی، اور 5 بابوں کے تحت 5 فصلیں بھی، ہر باب کے تحت 5 فصلیں بیان کی، لیکن جو پہلا باب ہے، پہلے باب میں 5 فصلوں کو تو بیان کیا اجمالی طور پر، لیکن ان فصلوں کے تحت مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور باقی جو 4 باب ہیں ان 4 بابوں کے تحت فصلوں کو بھی بیان کیا، اور فصلوں کے تحت مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن پہلے باب میں ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ عبارت چوں مضمون ای باب، وجہ کیا بیان کیوں نہیں کی فصلوں کے تحت مسائل کو، خالی فصلوں کو اجمالی طور پر بیان کیوں کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ عبارت ہے، چوں مضمون ای باب، جب اس باب کا مضمون فاتحۃ المصادر، در فاتحۃ المصادر مقدم شدہ، جب اس باب کا مضمون فاتحۃ المصادر میں پہلے آ چکا ہے، یعنی مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے باب کے تحت ہم نے فصلوں کو بیان کیا، اور فصلوں کو اجمالی طور پر بیان کیا ہے، اور فصلوں کے تحت مسائل کو بیان ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ مسائل ہم فاتحۃ المصادر میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ مصنف کی ایک دوسری کتاب ہے، اس میں وہ بیان کر چکے ہیں تفصیلی طور پر،
تو لہذا اس کتاب میں ہم نے اس لیے چھوڑ دی وہ مسائل تاکہ ہماری یہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ اگر کسی کو وہ مسائل معلوم کرنا ہو تو وہ ہماری دوسری کتاب فاتحۃ المصادر میں جا کر دیکھ لیں۔ تو وہ مسائل فاتحۃ المصادر میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ اس کتاب میں بیان نہیں کی تاکہ یہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ چوں مضمون ای باب در فاتحۃ المصادر مقدم شدہ، جب اس باب کا مضمون فاتحۃ المصادر میں پہلے سے آ چکا ہے، دری محل فرو گذاشتہ شد، تو اس جگہ چھوڑ دیا گیا تا کتاب دراز نہ گردد، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ تو محترم طلبہ، ہمارا یہ پہلا باب مکمل ہو چکا۔ اب آئیے دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے باب کے بعد مصنف نے دوسرا باب بیان کیا۔ دوسرے باب میں جو بیان کی ہے وہ اسماء اور افعال کی جنسیں بیان کی ہے دوسرے باب میں، اور ان جنسوں کی جو گردانیں ہیں وہ بیان کی ہے۔ دوسرے باب میں افعال اور اسماء کی جنسیں بیان کی اور ان جنسوں کی گردانیں بیان کی ہے، اور دوسرے باب کے تحت بھی مصنف نے 5 فصلوں کو رکھا ہے، اور پھر فصل اول میں جو مصنف نے بیان کی وہ جنسوں کی تعداد بیان کی ہے کہ اسماء اور افعال کے جنسوں کی تعداد کتنی ہے وہ بیان کی ہے، اور پھر ان جنسوں کی تعریفات کیا ہے وہ بیان کی ہے۔ فصل اول کے تحت پہلی فصل میں جنسوں کی تعداد بیان کی اور اس کی ان جنسوں کی تعریفات بیان کی ہے۔ جنس سے مراد کیا ہے؟ جنس جیسے آپ دیکھ لیں، صحیح ہے، محموز ہے، معطل ہے، مضاعف ہے۔ جنس سے مصنف کی مراد یہ 4 ہے۔ اجناس سے مراد اسماء اور افعال کی جنس سے کیا ہے؟ صحیح، محموز، معطل، مضاعف، یہ جنس ہے 4۔ تو جنسوں کی تعداد مصنف نے بتا دی ہے کہ جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہوتی ہے: صحیح، محموز، معطل، مضاعف۔ تو جنسوں کی مصنف نے تعداد بیان کر دی۔ اب ان جنسوں کی تعداد بیان کرنے کے بعد اما صحیح آباشد سے مصنف نے ان جنسوں کی تعریفات بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسم ہوتی ہے۔ افعال متصرفہ فعل متصرف کی جمع ہے، اور افعال متصرفہ کہتے ہیں وہ افعال کہ جن کی گردانیں ہوتی ہے، جن کو گردانا جاتا ہے، جن کی گردانیں ہوتی ہے۔ اور اسماء متمکنہ اس میں متمکن کی جمع ہے۔ اس میں متمکن آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، عامل کے ساتھ پایا جائے اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، یہ اسم متمکن ہے۔ تو جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہوتی ہے: صحیح، محموز، معطل اور مضاعف۔ تو جو ہے اس کا خلاصہ اور میں ایک بار بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ دوسرے باب میں مصنف نے اسماء اور افعال کی جنسوں کو بیان کیا ہے، تو دوسرا باب ان جنسوں کو پہچاننے کے بیان میں ہے اور ان جنسوں کی گردانیں بیان کی ہے۔ پھر دوسرے باب میں بھی مصنف نے 5 فصلوں کو رکھا، اور پہلی فصل میں جنسوں کی تعداد بیان کی اور ان جنسوں کی تعریفات بیان کی ہے۔ تو مصنف نے فرمایا کہ جملہ افعال متصرفہ اسماء متمکنہ کی 4 قسم ہوتی ہے: صحیح، محموز، معطل اور مضاعف۔ تو یہ تعداد بیان کر دی جنسوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے۔ صحیح 1، محموز 2، معطل 3، مضاعف 4۔ تو جنسوں کی تعداد 4 بیان کر دی۔ اب آگے مصنف اما صحیح آباشد سے ان 4 جنسوں کی تعریف بیان فرمائیں گے۔ اتنے کا پہلے ترجمہ اب دیکھ لیتے ہیں باب دوم سے۔ باب دوم در شناختن اجناس اسماء و افعال و صرف دوسرا باب اسماء اور افعال کے جنسوں کے پہچاننے کے بیان میں ہے، و صرف اور ان جنسوں کی گردان پہچاننے کے بیان میں ہے،
و دری باب پنج فصل است، اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول در کمیت اجناس و معرفت آں، پہلی فصل جنسوں کی تعداد، کمیت کا معنی تعداد، اور اجناس جنس کی جمع ہے، جنسوں کی تعداد، و معرفت آں، معرفت تعریف، آں ان کی، تو یہاں سے آں سے مراد جنس ہے، جنسوں کی تعداد اور ان جنسوں کی تعریفات کے بیان میں ہے۔ پہلی فصل جنسوں کی تعداد اور ان جنسوں کی تعریفات کے بیان میں ہے۔ بدا کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ برچہار گونا است۔ آپ جان لیجئے کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں: صحیح 1، محموز 2، معتل 3، اور مضاعف 4۔ مضاعف، تو یہ 4 قسمیں بیان کر دی۔ اب آگے مصنف اما صحیح آباشت سے تعریف بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ سبق آپ کے سامنے تیسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔